اب سنیں، مسلمان کرانے کا کہتے ہیں اس کو حق کو کس سے اجازت دی انہوں نے؟ کہتے ہیں قادیانیوں کو یہ حق آخر کس نے دیا ہے کہ غلام احمد قادیانی کو نبی اور رسول سمجھیں اور پھر اسلام کا دعویٰ بھی کریں؟ کس نے حق لیا انہوں نے؟ اب بتائیں حق لیا کہاں سے جاتا ہے؟ یہ پہلے مول سے بتائیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آپ کہتے ہیں آئیں گے تو کیا کریں گے آپ؟ کہاں سے حق لیں گے؟ آئیں گے اب پھر گئے ہیں آپ وعدوں سے، یا ان کو بھی کہانیاں بنا بیٹھے ہیں؟ امت محمدیہ سے مولوی یہ کر رہے ہیں کہ اتنا زیادہ مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف تعصب پھیلا دیا ہے کہ اب وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں بعض جگہ، مجھے خط پر کل یہ خط ملا کہ وہ کہتے ہیں دیکھو اگر خدا بھی ہمیں کہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی سچا اور مسیح ہے تو ہم پھر بھی نہیں مانیں گے، جو کرنا کر لو۔ تو اب ان کو مسیح موعود کے ماننا اتنا مشکل دکھائی دے رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں خواہ تاریخ نبوت پر جو چاہے گزر جائے، کچھ بھی ہو، احادیث پر جو چاہے گزر جائے، سنت پر جو چاہے، پیشگوئیاں آپ کی خواہ سچی قرار دی جائیں یا باطل قرار دی جائے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ کہتے ہیں چلیں ساری پیشگوئیاں جھوٹی صحیح، مگر اس وجود کو نہیں ماننا۔ اور یہ طبقہ عملاً موجود ہے ایک اور بڑھ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسیح کے آنے کا عقیدہ اگر مرزا صاحب کی طرف لے کے جاتا ہے تو یہ عقیدہ ہی جھوٹا ہے، اسے چھٹی کر جاؤ۔ مگر کچھ مولوی ہیں جو ابھی تک اٹکے ہوئے ہیں آخر وقت تک، کم سے کم حدیثوں میں انہوں اتنا پڑھا ہے کہ اتنے بے ضمیر نہیں ہو سکے کہ ساری حدیثوں کو چھٹلا دیں، لیکن پڑھتے ہیں ظاہری آنکھ سے، اس لیے ظاہری معنی کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آنا تو ضرور ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اب میں اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، یہ ساری تبدیل اس طرف تھی کہ آپ کو سمجھاؤں میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں قادیانیوں کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مسیح موعود مانے، نبی مانے اور پھر مسلمان بھی کہلائیں؟ یہ ہے سوال۔ اب مولوی صاحب کا مسیح اگر اتر آیا کسی وقت، فرض کریں، فرض محال ہے لیکن فرض کریں، ان کو تو یقین ہے نا اترے گا، اتر آیا تو وہ کیا کہے گا آگے؟ کیا کہے گا؟ میں نبی اللہ نہیں ہوں؟ اگر کہے گا میں نبی اللہ نہیں ہوں تو مسلم کی حدیث آپ سامنے کھڑی کر دیں گے، اے جھوٹے اگر تو نبی اللہ نہیں ہے تو جا واپس چلا جا جہاں سے جو ہے، ہمیں تو کوئی دلچسپی نہیں۔ کیونکہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی اللہ ہوگا، نبی اللہ ہوگا، نبی اللہ ہوگا، نبی اللہ ہوگا۔ کیا کریں گے آپ؟ نبی اللہ مانیں گے کہ نہیں؟ جب مانیں گے تو آپ کے قول کے دائرہ اسلام سے خارج، پھر آپ کو کون حق دے گا مسلمان کہلانے کا؟ تو عجیب مصیبت میں مبتلا ہوں گے کہ نبی اللہ کہیں تو اسلام گیا، نبی اللہ کہیں تو اسلام گیا، اور نبی اللہ نہ کہیں تو محمد رسول اللہ ہاتھ سے گئے۔ آپ کہتے ہیں وہ ہوگا؟ ایسے فضول لغو جو ہیر پھیر بنائے ہوئے انہوں نے چلاکیوں کے، جاہل عوام الناس کے سامنے چلاکیاں کریں، جو مرضی کریں، کہ اہل عقل کے سامنے بھی یہ باتیں چل سکتی ہیں کہ نبی اللہ مان کے کیسے؟ ہم امتی نبی مان رہے ہیں، مسیح موعود کی وجہ سے نبی مان رہے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ آپ مسیح موعود ہیں، ہم جانتے ہیں کہ قرآن کی گواہی کے مطابق، حدیث، سنت اور بائبل کی گواہی کے مطابق مسیح صلیب پر نہیں مرے، لیکن اپنی طبی موت مر گیا، آسمان پر نہیں چڑھے۔ تو جب ایک مرے ہوئے شخص کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ آئے گا تو لازماً مراد ہوتی ہے اس کا کوئی روحانی ہم شکل، اس سے ملتی جلتا کوئی وجود، اس کا کوئی تمثیل ظاہر ہوگا۔ یہی ہم کہتے ہیں۔ بس جب آنے والے مسیح کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی اللہ ہوگا تو سند ہم نے اس مولوی سے لینی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے میں تو آئے ہوئے ہیں، ہم کہنے پر بھی تو مان رہے ہیں، کسی اور سند کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا پاگلوں والا سوال کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مان کے تم نے اسلام کی سند کہاں سے حاصل کی؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اب میرے صاحب کا نام چھوڑ کر بتاؤ قسم کھا کے کہ مسیح جو اترے گا تمہارے نزدیک نبی اللہ ہوگا کہ نہیں؟ نبی اللہ کہو گے تو سند کہاں سے حاصل کرو گے؟ جو
خاتم ہے اسی سے سند ملتی ہے. یہ بھی تو سوچو, یہ مورے لگانے والا خاتم نہیں ہے صرف کہ ڈاکخانے میں بیٹھا ہوا لفافے بند کر رہا ہے. ہر حقیقت کی سند محمد رسول اللہ ہے, صرف نبوت کی بحث نہیں گئی, کیونکہ نبی میں ہر قسم کی خوبیاں, ہر قسم کی صداقتیں داخل ہوتی ہیں. نبی کے تابع شہید بھی ہوتے ہیں, صالح بھی ہوتے ہیں, صدیق ہوتے ہیں, شہید. تو نبی کی تصدیق جو ہے اس سے مراد ہر نیکی, ہر خوبی, ہر کمال کی تصدیق ہے. بس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مصدق ہیں, آپ ہی کی تصدیق کی ہمیں پرواہ ہے, دوسرے کی تصدیق کو تو ہم جوتی کے نوک پہ بھی نہیں لیتے, پرواہ کوئی نہیں, نہ کرو تصدیق, مانگی کس نے تم سے تصدیق.